میں آپ کو اعمال کے حوالے سے بتاؤں، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ 3 قسم کے اعمال کا جو اس وقت جو سوالات ہوں گے نا، اعمال دائیں اور بائیں ہاتھ میں پکڑانے کا جو پروسیجر ہے سارا، یہ 3 قسم کا ہوگا۔ سب سے پہلے تو ایک ایسا گروہ ہوگا، انہیں اعمال نامہ بتایا ہی نہیں جائے گا۔ یہ حضور کے صحابہ تو ان لوگوں میں سے ہیں جنہیں اعمال نامہ بتایا ہی نہیں جائے گا۔ انہیں اعمال نامہ، یہ آپ گفتگو میری سن لیں، اعمال نامہ انہیں بتایا نہیں جائے گا، بس حکم ہوگا یہ جو میرے ساری زندگی احکامات پہ عمل کرتے رہے، یہ جو میرے نبی کے غلام ہیں، ان کے لیے اعلان یہ کیا جائے گا جائیں یہ سارے جنت میں چلے جائیں۔ انہیں اعمال نامہ دکھایا ہی نہیں جائے گا۔ پھر کچھ ایسے ہوں گے کہ جنہیں اعمال نامہ ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، کہا جائے گا غور و فکر کرو، وہ اپنا اعمال نامہ دیکھیں گے، یہ بھی غلط ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، یہ ٹھیک ہے، پڑھ چکیں گے۔ رب فرمائے گا ٹھیک تو ٹھیک ہے، جو برے ہیں وہ کچھ ہیں، غفلت میں ہو گئے، لو میں ان ساروں سے درگزر کر کے معافی کا اعلان کر رہا ہوں، جاؤ جنت میں چلے جاؤ۔ تیسری جو قسم ہے نا، یہ تھوڑی سخت ہے۔ اب فرمایا جائے گا یہ لو اعمال نامے، اپنے ہاتھوں میں پکڑو اور بتاؤ کہ جوانی کہاں پر گزار کے آئے تھے، بتاؤ کہ مال کہاں سے کمایا تھا، بتاؤ کہ کہاں پر خرچ کیا ہے، تمہیں ایک عمر کا لمبا حصہ دیا تھا، ایک عرصہ گزار کے آئے ہو، کہاں پر گزارا ہے؟ غفلت میں گزار کے آئے ہو، زندگی کا بڑا حصہ تمہیں علم عطا کیا تھا، علم کہاں پر گزار کے آئے ہو؟ اس وقت سے یہ جو اعمال کی تیسری میں نے قسم بتائی ہے، اس سے صحابہ کرام پناہ مانگا کرتے تھے، کہتے تھے ہمیں اعمال کا جو پروسیجر ہے، اس میں جو تیسرا جو حصہ ہے نا، یہ ہمارے اوپر نہ آئے، یہ بڑا سخت ہے، یہ بڑا کٹھن ہے۔ اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سن، معصوم عن الخطا نبی، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کو روایت فرما رہی ہیں، آپ فرماتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا حساب آسان فرما دے۔ کون کہہ رہا ہے یہ؟ حضور فرما رہے ہیں 2025 میں نمازیں پوری نہیں ہیں، اذانوں کے وقت مسجد کو اگنور کیا جاتا ہے، مسجد کے قرب و جوار میں گھر ہوں، دکانیں ہوں، مسجد میں کوئی آتا نہیں ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ میں حساب دے لوں گا۔ کہہ رہا ہوں نہیں، میرے تو پیر صاحب چونکہ بڑے ہائی لیول کے ہیں تو وہ ان کا ہاتھ میری کمر پہ ہے، مجھے بخشوا لیں گے۔ رسول اللہ پیروں کے پیر ہیں، رسول اللہ یہ دعا کر رہے ہیں اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، یا اللہ میرا حساب آسان فرما۔ جن کا حساب و کتاب کا سوچ بھی نہیں سکتے ہم، وہ کہہ رہے ہیں میرا حساب آسان فرما۔ سیدہ فرماتی ہیں یہ حضور کی دعا ہوا کرتی تھی، اور صحابہ کرام پناہ مانگا کرتے تھے، یا اللہ میں اس وقت سے پناہ عطا فرما جب تیرے کٹہرے میں کھڑے ہوں گے اور تو پوچھ گچھ شروع کر دے گا، یہ کام کیسے کیا تھا، یہ کیسے کیا تھا۔ اللہ کی بارگاہ میں انبیاء علیہم السلام جہاں پر نظریں جھکا کر کھڑے ہوں گے، وہاں پر 2025 کا مسلمان کہے میں حساب کتاب دے لوں گا، میرا پیر مجھے بخشوا لے گا، نہ، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی۔ وہاں پر پیر صاحب آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے، اور آپ پیر صاحب کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے۔ تو میں نے پہلے آیت پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اکیلا بھیجا تھا، اکیلے بلایا ہے، میری بارگاہ میں کھڑا ہو کر اب حساب دے۔ آپ دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں حساب و کتاب کا جو پروسیجر ہے، ان میں پہلے جو 2 میں نے بیان کیے ان میں اللہ رکھ دے، یا تو ہمارا حساب کتاب ہمیں دکھایا ہی نہ جائے۔ اقبال نے کہا تھا تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز معاشر عذر ہائے من پذیر، گر تو میں بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ جس مصطفیٰ کی غلامی کا دعویٰ میں اور آپ کر رہے ہیں، کل وہ سامنے ہوں گے، یا رسول اللہ آپ کے سامنے حساب کیسے دیں گے؟ ہم ساری زندگی
آپ کے احکامات کی دھجیاں اڑاتے رہے، ساری زندگی ہم غلامی کا جھوٹا دعویٰ کرتے رہے، کیسے حساب دیں گے؟ ہم شرمندہ ہوں گے یا رسول اللہ، آپ کے سامنے حساب نہیں دے سکیں گے، ہمارے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا۔ گر تو می بینی حسابم نہ گزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر، نگاہ مصطفیٰ کے سامنے حساب دینا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے خبردار، وہ یہ دعویٰ کرے حساب کتاب دے لیں گے، بخشے جائیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایک ذرہ برابر اگر کوئی نیکی کرے گا اس کا بھی اجر ملے گا، ایک ذرہ برابر اگر کوئی گناہ کرے گا اس کا بھی، اس کا حساب و کتاب لیا جائے گا۔ اس لیے کوشش کریں، خود کو بدلیں۔ آپ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالی ہم سب کو نیکی کے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔